نجات پاؤ گے۔ دو چیز ہو گئی، زبان پر کنٹرول نجات کا ذریعہ ہے۔ گھر میں رہو گے، غیبتوں سے بچو گے، خرافات سے بچو گے، لڑائی سے بچو گے، جھگڑوں سے بچو گے، فسادات سے بچو گے، بری صحبتوں سے، برے دوستوں سے بچو گے تو نجات ملے گی۔ تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، کیا فرمائی؟ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، اپنے گناہوں پر رو، اپنے گناہوں پر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگو، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اپنے اللہ کو منا لو تو نجات کا ذریعہ ہے۔ تین چیزوں میں سب سے آخری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اپنے گناہوں پر رونا، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جس انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اپنی خطاؤں پر شرمندگی کا احساس ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنی آنکھوں سے آنسو جاری کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم کی آگ اس پر حرام ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان کے آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکل گئے جہنم میں جانا اس کے لیے محال، ناممکن، کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان روئے اللہ کے سامنے اور وہ جہنم میں چلا جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا عرش کا سایہ جس کو نصیب ہوگا 7 لوگ ہوں گے، ان 7 لوگوں میں سے وہ شخص بھی ہوگا جو اللہ کے سامنے گڑ گڑایا ہو، رویا ہو، اپنے آنکھوں سے آنسو جاری کرے ہو، اس کو بھی کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کہے گا اے میرے بندے تو اپنی خطاؤں پر میرے سامنے رویا تھا، گڑ گڑایا تھا، اپنے آنکھوں سے آنسو جاری کیے تھے، جا آج میں تجھے اپنے عرش کا سایہ نصیب کر رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی، جہاں باز صحابی، استقامت والے، استقامت کے پہاڑ، کتابوں کے اندر احادیث میں آیا ہے حضرت سعید بن یزید فرماتے ہیں حضرت عمر نماز پڑھاتے تھے، رونے کی آواز آخری صف میں آتی تھی، رونے کی آواز